مولانا حامد رضا صاحب بھائی اور بزرگوں پر درس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جشن گیارہویں کے تحت 92ویں دستگیر محمود سلطانیہ قادر جیلانی سے بات اور خراج عقیدت جامع مسجد کے نمازی بھائیوں کی طرف سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ ابھی کچھ دیر کے اندر میرے طریقہ سید حاجی صاحب کی تشریف فرمائے۔ آئیے سب وقت کے لیے دین کی دو باتیں عرض کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر بے بسوں کے کس یتیموں کے والی غریبوں کے دادا دانا نہیں پیارے نبی پر جھوم پر بڑے بڑے قرآن مجید قرآن حمید کی آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ خبردار بے شک میرے جو دوست ہے وہ خوف ہے، انہیں کسی طریقے کا غم نہیں ہے، ان کو علم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اللہ کا مطلب خبردار۔ بھائیوں، دنیا کے اندر خبردار کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی کھڈا ہوئے، گرنے کا اندیشہ ہو، یا کوئی لائٹ کا حملہ ہوئے تو اس پر بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار اسے چھونا مت، چھو گے تو کرنٹ آئے گا، بجلی کا پاور اس میں چالو ہے، یا تو کسی روڈ پر بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار آگے کھڑا ہے۔ اگر دھیان نہیں رکھو گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں خبردار کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جو شبد آیا خبردار، تو دنیا کے اندر جان جانے کا اندیشہ ہے، اور یہاں پر قرآن مجید کا یہ جو شبد ہے خبردار، اگر میرے دوست کی گستاخی کرو گے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ
سوال یہ ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیتیں کریمہ نازل ہوئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یا اللہ، نماز تو تیری فرض عبادت ہے، روزہ فرض عبادت ہے، زکات صاحب مال ہے تو فرض ہے، حج تو صاحب مال ہے تو فرض ہے۔ یا اللہ، تو نے تیری فرض عبادتوں کے اندر کہیں یہ شبد یہ ورڈ نہیں رکھا کہ خبردار، لیکن اپنے دوستوں کی باری آئی، اولیاء اللہ کی باری آئی، تو تم نے یہ شبد خبردار وجہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، نماز تو پڑھتا ہوگا، روزہ تو رکھتا ہوگا، زکات تو دیتا ہوگا، حج تو کرتا ہوگا، لیکن میرے دوست کا ذکر آئے گا، اولیاء اللہ کا ذکر آئے گا، ولی اللہ کا ذکر آئے گا، تو کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوگی جو اس کا منکر ہوں گے، ان کو نہیں ماننے والے ہوں گے۔ تو خدا نے اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ شبد رکھا ہے کہ خبردار، نماز تو پڑھتا ہوگا، روزہ تو رکھتا ہوگا، زکات تو دیتا ہوگا، حج تو کرتا ہوگا، لیکن میرے دوست کی گستاخی کرے گا، میرے دوست کی گستاخی کرے گا، تو وہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے، وہاں جان جانے کا خطرہ ہے، اور یہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فرقان حمید کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر یہ شبد رکھا، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار یہ میرے دوست ہے، یہ بے خوف ہے، یہ کسی طریقے کا غم نہیں ہے، نہ کوئی رنج ہے۔ کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ذکر کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے، اور یہ آنے والے پیر تو سارے پیروں کے پیر ہے، پیران پیر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ المدد المدد یا غوث اعظم المدد، ما قدائے تو سلطان دو جہاں، المدد المدد یا غوث اعظم المدد، بمن بے سر و ساما مدد کیجیو، المدد المدد یا غوث اعظم المدد۔ کہ سبحان اللہ، اللہ اللہ میرے سرکار دستگیر، پیرانے کی دستگیر، محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی، غوث پاک کا مقام وہ ہے کہ سارے ولیوں کے اندر میرے
پیرانے پیر دستگیر شاہ عبد القادر جیلانی سارے پیروں کے پیر ہے۔ مادر جات ولی، ماں کے پیٹ کے اندر ولی تھی، مادر جات ولی۔ ایک انسان آیا، پیرانے پیر دستگیر خود سے آجم کو سلام کیا، تو میرے سرکار خود سے آجم نے اسے سلام کا جواب 2 مرتبہ دیا۔ تو انسان کہتا ہے کہ سرکار 2 مرتبہ، تو کہا ہاں 2 مرتبہ، تو کہا وجہ؟ تو میرے سرکار خود سے آجم کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور جب وہاں سے گزر ہوا تھا تو نے سلام کیا تھا، ایک سلام کا جواب وہ ہے اور ایک سلام کا جواب ابھی بھی دے رہا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ مقام میرے سرکار کو سے آجم پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحان عبد القادر جیلانی کو سے پاک کا ولایت کے الگ الگ درجے ہیں، لیکن دوسرے قطبیات کے درجے پر جس طریقے سے ہمارے نبی 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے ساری امت کے ولیوں کے سردار میرے سرکار دوسرے آئے۔ دنیا میں جتنے بھی ولی آ گئے اور جتنے ولی آنے والے، اور ولایت اگر کسی کو چاہیے تو میرے سرکار کو سے آج تک ابا جب تک نہیں لگتا ہے وہاں تک اسے ولایت ملتی نہیں ہے۔ مقام مرتبہ دیکھو، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے پر حاضری دی تھی، سننا بول کہ جس نے میرے روزے پر حاضری دی، گنبد خضرا مسجد نبوی گنبد خضرا پر حاضری دی، تو میرے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ اور سرکار کو سے آجم کیا فرماتے ہیں؟ افسوس سرکار حتیٰ کہ نبی کا مقام تو 1,24,000 نبیوں کے سردار ہے، لیکن سرکار کو سے آجم کیا فرماتے ہیں؟ جو میری بغداد کی گلی میں آ گیا، روزہ تو بھی دور ہے، حتیٰ کہ نبی کا مقام تو 1,24,000 نبیوں کے سردار ہے، لیکن میرے سرکار خود سے آجم کا مقام دیکھو کتنا بلند مقام ہے۔ میرے سرکار خود سے آجم پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کو سے پاک فرماتے ہیں کہ جو بغداد کی گلی میں آ گیا، بغداد میں میرے بارگاہ کی گلی کے اندر آ گیا، اس کی شفاعت عبد القادر کرائے گا۔ تم مدینے گئے، نبی کے در پر گئے، نبی شفاعت کرائے گا، لیکن نبی دوسرے باپ کے در پر ہم نہیں پہنچے، لیکن گلی میں آ گئے، بغداد کی گلی میں آ گئے، تو بغداد کی گلی میں آ گئے تو شفاعت میرے سرکار پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کو سے پاک کرائیں گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ویسے نہیں ملتا ہے میرے دوستو، اس کے لیے میرے سرکار کو سے آجم پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد
اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے فکر کے اندر، مجاہدے کے اندر آپ نے بتائے۔ کچھ روایتوں میں 12 سال لکھا ہے، کچھ میں 20 سال لکھا ہے۔ جب میرے سرکار غوث اعظم آپ نے علم حاصل کر لیا، سنو، تمہارے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، لیکن آج ہمارے مدرسے خالی خام ہوتے، بچوں کو، آنے والی جو ہماری جنریشن ہے انہیں دین کا علم نہیں آتا، قرآن پڑھنے کا علم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن میرے سرکار غوث اعظم گرانے کی دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی مدرسے کے اندر ماں ہے۔ ماں پہلے دن مدرسے کے اندر، آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے، ماں مدرسے کے اندر جہاد کو رکھنے کے لیے جا رہی ہے۔ مدرسے میں پہنچے، پہلا دن ہے، استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھنا شروع کرو۔ میرے سرکار غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پڑھتے گئے، پڑھتے گئے۔ میرے سرکار غوث اعظم نے پہلا سپارہ منہ پر پڑھ لیا، دوسرا سپارہ منہ پر پڑھ لیا، تیسرا سپارہ منہ پر پڑھ لیا، حتیٰ کہ میرے سرکار غوث اعظم نے 18 سپارے آپ نے منہ پر پڑھ لیے۔ استاد حیران ہو گئے، عبد القادر مدرسے میں پہلا دن ہے اور تم نے یہ 18 سپارے کہاں پر کیے؟ آپ نے فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے، جب تک میری ماں 18 سپارے پڑھ نہ لیتی تھی وہاں تک کھانے کا ایک دانہ نہیں کھاتی تھی۔ میری ماں پڑھتی تھی اور میں اسے سنتا تھا اور میں نے اسے ہی لکھ لیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 18 سپارے میرے سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی غوث پاک نے حفظ کر لیے تھے۔ اللہ اللہ، مقام وہ ہے، مرتبہ وہ ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ہتھیلی کے اندر رائے کے دانے کی مافک دیکھ رہا ہوں۔ ساری دنیا کو ہتھیلی کے اندر رائے کے دانے کی مافک دیکھ رہا ہوں۔ رائے کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میرے سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی غوث پاک ساری دنیا کو ہتھیلی کے اندر رائے کے دانے کے مافک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جائے، قربان جائے۔ جب میرے سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد کی گلیوں میں جانا چاہا، خضر علیہ السلام آ گئے، روک دیا۔ بغداد کے گیٹ پر میرے سرکار غوث اعظم، ٹھہرو عبد القادر، ابھی تو مجاہدہ باقی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ روایتوں میں 12 سال، کچھ روایتوں میں 20 سال آپ نے جنگل کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ اللہ کا ذکر کیا، ذکر کیا، خدا کا ذکر کیا، اللہ کا، اللہ اللہ، قربان جائے، قربان جائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ذکر کے اندر لوگ آپ کو اٹھا کر میلانے کے پاٹلے پر رکھ دیتے تھے، پھر جب وقت ختم ہوتا تھا ہوش میں آ جاتے تھے۔
میرے خواب کے اندر میرے آقا نے فرمایا عبدالقادر لوگوں کو نصیحت کرو، واعظ کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، واعظ کرو۔ تو میرے سرکار پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی کو سے پاک نے فرمایا، تو میرے آقا نے 8 مرتبہ اپنے لبے دہن ان کی منہ کے اندر رکھے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 7 مرتبہ اپنے لبے دہن آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پاک کے منہ کے اندر رکھے، اور اس کے بعد آپ نے آواز کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو آج تو یہ مائک ہے تو آواز بلند ہوتی ہے، مائک ہے تو دور تک لوگ سن سکتے ہیں، لیکن اللہ میرے سرکار کو سے آج کی کرامت یہ تھی کہ 70,000 انسانوں کا مجمع ہوتا تھا، اور 70,000 انسانوں کے مجمع کے اندر میرے سرکار کو سے آجم پیران پیر دستگیر شاہ عبدالقادر جیلانی کو سے پاک آپ تقریر کرتے تھے، پہلے والا جو سنتا تھا وہ آخری صف والا بھی سنتا تھا۔ 70,000 انسان میرے سرکار کو سے آجم کی میلاد کے اندر آپ کا آواز سنتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا ہر آواز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کا ولی بنا دیتا۔ قوم سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی کو سے پاک کا معجزہ تھا بغداد کے اندر۔ ابھی جیسے پہلے میں کورونا نکلا، کورونا کی بیماری نکلی، تو اسی طریقے سے بغداد کے اندر طاعون ایک ایسی بیماری نکلی کہ لوگ ٹپ مرنے لگے۔ تو اس وقت میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے میدان میں جو گھاس اگا ہے، مدرسے کے میدان میں جو گھاس اگا ہے، اس گھاس کو جو کھا لے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا، اور جنہوں نے وہ گھاس کھایا اسے وہ طاعون کی بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ پتہ کیا چلا میرے دوستو، جہاں علم سکھایا جاتا ہے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر جہاں گھاس اگا ہے، اس گھاس کو جو کھا لے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا جہاں علم سکھایا جاتا ہے وہاں اگنے والا گھاس ہے، وہ قیمتی نہیں ہوتا ہے، اور جگہ پر کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے گھاس کی، لیکن جہاں علم سکھایا جاتا ہے اس میدان کے اندر اگنے والا گھاس بھی قیمتی ہے۔ پتہ یہ چلا علم جس کے اندر ہوگا اس کا جینا بھی کامیابی والا ہو جائے گا، اور اس کا مرنا بھی کامیابی والا۔ آج ہمارے بچوں کو علم سکھاؤ، مدرسے میں بھیجو۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم 4 یا 5 سال کی عمر کے اندر آپ نے سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیجے۔ آج یہ ہمارے میں سے نکل گیا ہے، پھر مقام یہ ہو گیا ہے۔ ایک عورت آئی میرے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، مدرسے میں بچہ پڑھ رہا تھا، فرمایا میرا بچہ دبلا پتلا ہو گیا ہے سرکار، تو آپ نے جو مرغی کھا رہے تھے، مرغی کو اس کی جو
جو کھائے لگے تھے کہ اس کی جو ہڈیاں تھی آپ نے سب اکٹھا کی، اور اکٹھا کرنے کے بعد میرے سرکار پیران کی دستگیر کو سے آجم نے کہا اتنا کہنا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ اے ماں جب تیرے بیٹے کے اندر علم آ جائے گا تو اسے بھی مقام مل جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، علم سیکھو، اس کے لیے علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر جس نے علم نہیں سیکھا ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اور جس نے علم سیکھا ہے ان کے ماں باپ کے سر پر اللہ تعالیٰ موتیوں کا تاج سجائے گا۔ اپنے بچوں کو کم سے کم پڑھاؤ، بچوں کو علم سکھاؤ، اور پھر میرے دوستوں میرے سرکار کو سے آیا کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ایک دن دجلہ ندی کے کنارے آگ کا گزر ہوا اور ایک عورت رو رہی تھی، میرے سرکار کو سے آیا نے فرمایا کہ ماں کیوں رو رہی ہے، اے ماں کیوں رو رہی ہے؟ تو عورت نے فرمایا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں نے اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد بارات آ رہی تھی اور وہ اسٹیمر پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ میرے سرکار سے آیا نے فرمایا کتنا اچھا ہوا، کتنا وقت گزرا، تو فرمایا کہ عورت نے 12 سال ہو گئے۔ میرے سرکار سے آجم پیران کی دستگیر میں میرے سبحانی عبد القادر جیلانی کے صفات کے آپ نے کنبے کے علاقہ وہ اسٹیمر جو تھی باہر نکل آئی، اشارہ کیا میرے سرکار وہ صفات نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا کیا تھا کہ 12 سال پہلے کی ہوئی کشتی دبیا باہر آ رہی ہے، ارے اس کے اندر اس بوڑھی کا بیٹا بھی سلامت ہے، اس کی عورت بھی سلامت ہے، اس کے رشتے دار سمیت تو سب باہر آ گئے ہیں۔ میرے سرکار کو سے آیت میں 12 سال پہلے کی ہوئی کشتی کو زندہ باد، اسی لیے تو ایک شاعر اسلام نے کیا خوب لکھا ہے، حتیٰ کہ نعت کی آواز تو ہمارے حامد رجا صاحب کی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ میں بھی گنگنا لیتا ہوں۔ گوشت کشتی ترائی برسوں کی ڈوبی، برسوں کی ڈوبی، خواجہ نے کنجے میں ساغر بھرا، کنجے میں ساغر بھرا،
تم بیٹھے ہو نا ابھی، تم لوگ بیٹھے ہو نا، نصیب والے ہو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ نہیں لگاتے، کون سا کیمرہ بولتے؟ سی سی ٹی وی، سی سی ٹی وی بولتے ہیں نا، سی سی ٹی وی نہ کھولا مت میں چھو، یہ ابھی تم میرے سرکار غوث اعظم کے سی سی ٹی وی کے میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ارے وہاں تک اس کی زبان پر نام نہیں آ سکتا ہے، جب اس کی زبان پر نام آتا ہے اس سے پہلے میں اس کا نام لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ ذرا خیال کرو، اور فرماتے ہیں میرے سرکار غوث اعظم میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا، مجھے یاد کرنے والا، چاہے پورب میں ہوگا، چاہے پشچم کے اندر ہوگا، اور اگر مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں اس کی مدد فرماؤں گا۔ دوست ہم نصیب والے ہیں، ہم ایسے نصیب والے ہیں، ارے ابا بکر ملے ہیں تو صداقت کے بیکر ملے ہیں کہ تو سبحان اللہ، ابا بکر صدیق ملے ہیں، صداقت کے بیکر ملے ہیں، عمر فاروق اعظم ملے ہیں، عدالت کے دھنی ملے ہیں، عثمان غنی ملے ہیں، حیاء کے سردار ملے ہیں، امام حضرت علی ملے ہیں، مشکل کشا ملے ہیں، قربان شہید اعظم امام حسن حسین ملے ہیں، تو شہید اعظم ہے، ارے ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی ہے، ارے جنت کے اندر عورتوں کی سردارہ ہے، اور ہمیں غوث بھی ملا ہے تو غوث اعظم ملا۔ 12 سال پہلے ہوئی کشتی کو باہر